ایک طرف شیخ الحدیث کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک شراب پینے والا بندہ کھڑا ہے. ہم نے اس شرابی کو ووٹ دے کے کامیاب کر دیا. یہ ہماری قرآن پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیث کو جاننے والے، شیخ الحدیث نورانی چہروں والے وہ ہار چکے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو سر عام بازاری زبانیں استعمال کرنے والے، گالیاں دینے والے، شرابیں پینے والے، وہ لوگ آج کامیاب ہیں اور ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو اپنی ترجیحات بتا رہا ہوں. ہم نظام مصطفیٰ کا صرف زبانی نعرہ مارتے ہیں، غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، ہمیں موت قبول ہے غلامی مصطفیٰ کے اندر، لیکن نظام مصطفیٰ کے لیے جب ووٹ دینے کی باری آئے تو ہمارا ووٹ نہ جانے کدھر چلا جاتا ہے. اس الیکشن کا حصہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے رزلٹ ہے. علماء جہاں پر بھی الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ان کو یا تو زبردستی ہرا دیا گیا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، یا پھر ہمارے کچھ لوگوں نے، ایک طرف شیخ الحدیث کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک شراب پینے والا بندہ کھڑا ہے، ہم نے اس شرابی کو ووٹ دے کے کامیاب کر دیا. یہ ہماری ترجیحات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے پی کے اندر دیکھیں، پنجاب کے اندر دیکھیں، بڑی بڑی ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے اندر بڑے عظیم الشان لوگ، عالم دین لوگ، رب کا قرآن پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیث کو جاننے والے، شیخ الحدیث نورانی چہروں والے وہ ہار چکے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو سر عام ممبر کے اوپر بازاری زبانیں استعمال کرنے والے، گالیاں دینے والے، شرابیں پینے والے، وہ لوگ آج کامیاب ہیں اور ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو اپنی ترجیحات بتا رہا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کی ترجیحات ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم نے خود سوچنا ہے. ہم نظام مصطفیٰ کی صرف باتیں کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے ہم صرف خشک نعرے مارتے ہیں. در حقیقت ہمیں وہ انگریزوں کا نظام چاہیے جو لارڈ میکالے لے کے آیا تھا، جو بڑے بڑے انگریز لے کے آئے تھے. ہم در حقیقت وہ معاشرہ چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں نہ کوئی پوچھنے والا ہو، جہاں پہ ہمیں نہ کوئی تنبیہ کرنے والا ہو، نہ ہمیں کسی چیز سے کوئی روکنے والا ہو. ہم در حقیقت اس نظام کو چاہتے ہیں. ہم نظام مصطفیٰ کا صرف زبانی نعرہ مارتے ہیں، غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، ہمیں موت قبول ہے غلامی مصطفیٰ کے اندر، لیکن نظام مصطفیٰ کے لیے جب ووٹ دینے کی باری آئے تو ہمارا ووٹ نہ جانے کدھر چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرے ہمارے صرف زبانی کلامی ہیں. حقیقت کے اندر ہم وہ انگریزوں کا نظام چاہتے ہیں، ہم ان کی غلامی کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں. آج ہمارا ملک ایک ایک فرد ہمارا 70-80 لاکھ کا ایک بچہ ہمارا مقروض ہو چکا ہے. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پھر سے وہی لوگ، وہی سابقہ چہرے، اور پھر دوبارہ سے وہی سلسلہ جو سابقہ چل رہا تھا. ہم نے کیا تبدیلی لائی ہے؟ ہم نے کیا اس نظام کے اندر تبدیلی کے لیے اپنا حق ادا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7138. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ حکمرانی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ امیر بننا، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ اسمبلی کے اندر جا کے مفت کی عیاشیاں مارنے کے لیے یہ صدارت، یہ امارت نہیں ملتی، بلکہ یہ جو صدارت یا امارت دی جاتی ہے یہ در حقیقت عوام الناس کا خادم بننے کے لیے عطا کی جاتی ہے، خدمت کے لیے دی جاتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو، فرمایا یقیناً ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا پھر حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا. فرمایا تم میں سے ہر شخص رعایا، وہ امیر ہے. رائن جو ہے نا، رائن یہ عربی کے اندر ویسے چروائے کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جتنی بھی بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی ایک بکری بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے مالک پوچھتا ہے بھئی میری بکری کدھر گئی، تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص اپنے گھر کے اوپر وہ رائے کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے. تم میں سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم اپنی اولاد کے لیے فرمایا سارے امیر کی حیثیت رکھتے ہو، اگر وہ کسی بھی غلط راہ کے اوپر چلتے ہیں تو تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب آتے ہیں حکمرانوں کی طرف. حضور نے پھر آگے چل کے فرمایا کہ ہر منتخب ہونے والا حکمران وہ رائے کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس سے
کہ رعایا بھوکی مرتی رہی, رعایا مہنگائی سے تنگ ہو کے خودکشیاں کرتی رہی, لوگ اپنے بچوں کو بچیوں کو اٹھا کے کچرا کنڈیوں کے اندر پھینکتے رہے, ان کے گلے دبا کے ان کو دریاؤں اور سمندروں کی نظر کرتے رہے. تمہاری امیری اس وقت کہاں تھی؟ تمہاری اس وقت جو حکومت تجھے ملی تھی تم نے اس کا خیال کیوں نہ کیا؟ تم خود عیاشیاں کرتے رہے, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے اور باہر کے ممالک کے ویزے لگوا کے گھومتے پھرتے رہے. تمہاری رعایا بھوک سے مر رہی تھی, تم نے اس کا خیال کیوں نہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے پوچھے گا, اور یہ رعایا ان کا گرمان پکڑ پکڑ کے ان سے یہ سوال کرے گی. حضور نے فرمایا حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کو احساس دلاتے ہوئے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ, فرمایا یہ تمام رعایا کا ذمہ دار ہے جو بندہ منتخب ہوتا ہے, اور فرمایا کہ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑا سا ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے حکمرانی کیسی تھی. آج ہمارے بھی حکمران لگے ہوئے ہیں, منڈیاں لگی ہوئی ہیں, پیسوں کے اوپر ہماری سیٹیں بک رہی ہیں. یہ اس لمحے کے لیے ہم جو ہے نا وہ اتنی ہماری 40 کروڑ کی عوام ووٹ دیتی ہے کہ کل کو جب یہ لوگ منتخب ہو جائیں تو اپنے نام کی اپنی سیٹ کی منڈی لگا کے اور 5 سالوں کے لیے اس عوام کو گروی رکھ کے ان کے حقوق کا, ان کے وسائل کا استحصال کریں, اس لیے ہم ووٹ دیتے ہیں.